آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، اور ناظرین اب ہم بات کریں گے ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر جو کہ آج کل بہت زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس کا بہت زیادہ شکار ہو رہے ہیں، جس میں جوڑوں کا درد جو ہے وہ سب سے زیادہ کامن ڈیزیز ہوتا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پہلے اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے اولڈ ایج لوگوں کو جو ہوتا تھا مطلب جوڑوں کا درد یا جوڑوں کا مسئلہ ہوتا تھا، لیکن اگر ہم آج کل دیکھیں بچوں میں، ینگ لوگوں میں بہت زیادہ اس کا ایشو ہے کہ جوائنٹس میں پرابلم ہے، صحیح سے اٹھ بیٹھ نہیں پا رہے، ہڈیاں بہت زیادہ کمزور ہیں۔ اسپیشلی بچوں میں یہ ہم چیز بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ ہڈیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں صحیح طریقے سے کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر پاتے، ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں وہ نہیں کر پاتے، بہت ساری ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتے، فزیکل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں۔ اگر ہم ینگ جنریشن میں دیکھیں تو ان کی اوور تھنکنگ، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، ان کی کیپیبلٹیز، ان کی سکلز بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں ان درد کی وجہ سے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کاشف جمال۔ السلام علیکم ڈاکٹر کاشف، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ اللہ کا شکر۔ ڈاکٹر کاشف، ہم یہاں پر بات کریں جوڑوں کے درد کے حوالے سے، ہڈیوں کی کمزوری کے حوالے سے، سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو جوڑوں کا درد ہے کیا یہ ہڈیوں کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے؟ جی، ہڈیوں کی کمزوری کی وجہ سے، اس کے علاوہ ڈفرینٹ ایجز میں ڈفرینٹ وجوہات ہوتی ہیں اس کی۔ جب پہلے تو مطلب زیادہ تر اولڈ ایج میں جوائنٹ کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے، جوڑ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آج کل ینگ ایج میں بھی، ان کے بچوں میں بھی ہڈیاں بہت زیادہ کمزور ہو رہی ہیں۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں، ایک تو ڈائٹ ہماری، اور دوسری فزیکل ایکٹیویٹی۔ فزیکل ایکٹیویٹی بالکل ہوتی ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہڈیوں کے لیے خاص طور پر نیوٹریشن چاہیے ہوتی ہے، جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے کیلشیم، وائٹامن ڈی، وہ ہم نے ڈائٹ میں پوری کرنی ہے۔ اس کے علاوہ سن ایکسپوجر بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اس چیز میں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو اولڈ ایج ہے اس میں اور بھی وجوہات ہیں، ایج ریلیٹڈ جوائنٹ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس میں صرف ڈائٹ کا اتنا فیکٹر جو کنٹریبیوٹ نہیں کرتا، لیکن ینگ ایج میں جو مین چیزیں ہیں وہ فزیکل ایکٹیویٹی اور ڈائٹ ہی ہوتی ہیں جو وجوہات بنتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے یہاں پر بات کی ہے ڈاکٹر صاحب جسے کہتے ہیں فزیکل ایکٹیویٹیز کی، تو ڈفرینٹ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم آج کل دیکھیں، جیسے کہ میں نے اسٹارٹنگ میں بات کی کہ ہم فزیکل ایکٹیویٹیز سے بہت دور ہو چکے ہیں، ہمارا زیادہ تر جو ہے مطلب دھیان سوشل میڈیا پر ہوتا ہے، یا پھر ہمارے ڈفرینٹ کاموں میں ہمارا دن گزر جاتا ہے، اور اگر ہم ڈیفینیٹلی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی، کوئی واک، کوئی ورزش، ہم اس کو جو ہے پریفرنس دیتے ہی نہیں ہیں، تو اس حوالے سے ہماری ہڈیوں پر اس کا کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ ہاں جی، فزیکل ایکٹیویٹی کا سب سے اہم رول یہی ہے کہ ہڈیوں کو جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے کیلشیم، وائٹامن ڈی، وہ لازمی چاہیے ہوتا ہے، وہ ہم ڈائٹ سے لے رہے ہیں، اور ایکٹیویٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اب جو لائف اسٹائل ہمارا ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ انٹرٹینمنٹ ہماری کمرے کی حد تک رہ گئی ہے، بالکل، ٹھیک ہے، ہمارا واک، ایکسرسائز، جم وغیرہ اس طرح کی سرگرمیاں بالکل ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، ایک میں 2 چیزیں ہو جاتی ہیں، اس میں سن ایکسپوجر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری چیزیں ڈس یوز بھی ہو رہی ہے، مطلب آپ نہ مسل یوز کر رہے ہیں اپنی، نہ بونس یوز کر رہے ہیں۔ تیسری چیز سے ڈائٹ بھی ایسی آئی ہے، جنک فوڈ کھا رہے ہیں ہم، جو خاص طور پہ ہڈیوں کے لیے کیلشیم، وائٹامن ڈی رچ چیزیں ہیں وہ ہم لیک کرتے ہیں کافی اس چیز میں۔ تو ایٹ دی اینڈ وہ یہ سارے فیکٹر اکٹھے مل کے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، بونس کمزور ہوں گی، بونس کے ساتھ جوائنٹ کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے، اس کے ساتھ وہ مسلز میں ویکنیس، تھکاوٹ رہے گی، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ڈاکٹر کاشف، میں آپ سے یہاں پر پوچھنا چاہوں گی کہ جوڑوں کا جو درد ہے وہ جو ہو آج کل ہم دیکھیں تو پہلے جو ہے زیادہ تر اولڈ ایج لوگوں کو ہوتا تھا، لیکن آج کل نوجوان میں بھی یہ جو ہے بہت عام ہو چکا ہے جوڑوں کا درد، جوڑوں کی پرابلم۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس کی یہ جو بڑھتی ہوئی تعداد ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ ان ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے، ہم مطلب جوائنٹس کو فزیوتھراپی بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مسلس کو، جوائنٹس کو اپنے ٹون رہنے کے، لیکن ہماری ایکٹیویٹی بالکل ہی ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب لائف اسٹائل ایک آفس ورکر ہے جس میں بیٹھے رہنا ہے صبح سے لے کے شام تک، اس میں ڈرائیو کر کے گھر جانا ہے، پھر گھر جا کے بھی اس میں کچھ بیٹھے رہنا ہے، وہ ایک ہی خاص پوزیشن میں جوڑوں پہ اسٹریس بڑھتا رہتا ہے، وہ ایٹ دی اینڈ کیا پین کی شکل اختیار کرتا جائے گا، پھر وہ جوڑ کمزور ہوتا جائے گا،
ٹھیک ہے. اب جتنا اولڈ ایج میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک کنڈیشن آرتھرائٹس ہے, مطلب جوڑ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے, ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں. اب یہی چیز جو ہمیں 60s 70s میں پہلے نظر آتی تھی, اب 40s میں بھی ایون کے شروع ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک اس کی اہم وجہ اور بھی ہے, وہ ہے ویٹ. ٹھیک ہے. آپ کا اگر اوبیسٹی آپ کی زیادہ ہے تو اس کا اسٹریس ایٹ دی اینڈ آپ کے جوڑوں میں پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی ڈاکٹر صاحب, اگر ہم دیکھیں تو گھٹنوں کا جو درد ہے وہ بہت زیادہ, جسے کہتے ہیں سویر ہوتا ہے, اور اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور جب مطلب اگر اللہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کوئی ایکسٹریم جو ہے وہ سچویشن آ جاتی ہے تو اس میں سرجری وغیرہ کی طرف جانا پڑتا ہے. تو میں اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا کوئی میڈیکیشنز ایسی نہیں ہے جو کہ اس کو ٹھیک کر سکیں؟ سرجری تو مطلب ایک آئی گیس ایک لاسٹ لیول ہے, اور جب اس کی طرف ہم جاتے ہیں تو وہ ایک کافی شدت اختیار کر چکا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, سرجری ویسے بھی ایک لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے دوائیاں یوز کرنی ہیں جو ایک سوزش وغیرہ کے لیے ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. تو دوائی وغیرہ سے ہم یوز کر کے جو ہے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, لیکن اگر میں جوائنٹس کے درد کی بات کروں تو وہ واقعی بہت زیادہ سویر ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کے لیے کوئی میڈیکیشنز وغیرہ ہوتی ہیں یا پھر جسٹ آپ لوگ ایکسرسائز وغیرہ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ السلام علیکم ڈاکٹر کاشف. ہلو. جی ڈاکٹر کاشف, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب آئیے. اچھا, میں وہ بتا رہا تھا کہ جو جوڑ کمزور ہوتے ہیں نا, بیسیکلی اس کے گریڈز ہوتے ہیں. جی جی. ہم گریڈ 3-4 پہ اگر مطلب جوائنٹ بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے, بالکل ہی ٹھیک ہے ایڈوانس اسٹیج میں چلا گیا, تو صرف اس وقت سرجری کی طرف جاتے ہیں. انیشیل اسٹیجز سے صرف میڈیکیشن ہی ریکمینڈیڈ ہے. ٹھیک ہے. میڈیکیشن کے علاوہ ہمارے پاس اور آپشن بھی ہیں, جس طرح ہم جوڑوں کے اندر CRP وغیرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انجیکشن ہوتے ہیں, کچھ لگا سکتے ہیں. یہ سارے کے سارے ٹائم بائنگ پروسیجر ہیں. ٹھیک ہے. اور میڈیسن جو ہیں وہ اس میں آپ کی آ جاتی ہیں جو درد کی ہوتی ہیں, ان کا اچھا رول ہے. لیکن بات وہی ہے کہ اگر وہ انیشیل اسٹیجز پہ ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے جوڑ کی سوزش بھی ختم کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو ایلیمنٹس آپ کے بندے ہوتے ہیں اس کو ایگریویٹ ہونے سے بچانا ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر کاشف, میں آپ سے یہاں پر پوچھنا چاہوں گی, جیسے گھٹنوں کے درد کی بات کی, جوائنٹ پین کی ہم نے بات کی ہے, تو اس حوالے سے یہ اور کون سے مسائل جو ہے وہ ہماری باڈی میں پیدا کرتا ہے؟ گھٹنوں کی وجہ سے جی جی اوور آل مطلب جتنے بھی جوائنٹ پین ہیں. ہاں دیکھیں, جوائنٹ پین اگر شروع ہو گیا ہے, کسی مطلب فرض کیا کہ اگر نی جوائنٹ کا درد شروع ہو گیا ہے آپ کو, تو پیشنٹ میں ایسے ایسا اس کی ایکٹیویٹی بالکل ختم ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے. وہ ایٹ دی اینڈ اس نے صرف بیٹھ جانا ہے اور ایسا ایسا ویل چیئر باؤنڈ ہو جانا ہے. ایٹ دی اینڈ اثر کیا ہوگا کہ اس کی جوڑ کی جو حرکت ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وہ جو رینج آف موشنز ہوتی ہیں وہ پوری کی پوری افیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. تو ایٹ دی اینڈ اثر آپ کے پورے جوڑوں میں پڑتا ہے, ایون کہ آپ کی اسپائن پہ پڑتا ہے, جو موروں کی جو ہڈیاں ہیں نا اس پہ بھی پڑنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں کوآرڈینیشن میں چلتی ہیں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب, کون سی ایسی ورزش ہے, کون سی ایسی ایکسرسائزز ہیں یا پھر ایکٹیویٹیز ہیں جس کو پرفارم کر کے, جن کو پریکٹس کر کے ہم اس طرح کی چیزوں سے خود کو بچا سکتے ہیں؟ ہاں, سب سے پہلی چیز تو ہے واک. واک ایک معمول بنا لینا چاہیے. ٹھیک ہے. کم از کم 2 سے 3 کلومیٹر آپ نے روزانہ واک. سیکنڈ چیز ہے جو مسلس کی الگ الگ ورزش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ سب کے جم نہیں کر سکتے, آپ یہ چیزیں گھر میں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب نی جوائنٹ کی اگر بتائی جائے تو نی فلیکشن ڈسٹریکشن اکٹھا کرنا, سیدھا کرنا, پھر جو گھٹنے کے اوپر والے پٹھے ہیں ان کو مضبوط کرنا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو جوڑ پہ زور نہیں پڑنے دیں. ٹھیک ہے. آپ کے مسلس بھی اسٹرانگ ہوں گے اور جوڑ کی لائف بھی آپ کی مزید ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب جی, اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو کس طرح کی سجیشنز دینا چاہیں گے کہ وہ اس طرح کے درد سے بچنے کے لیے, اس طرح کی ڈیزیز سے بچنے کے لیے اور ایک ہیلدی لائف سٹائل کو گزارنے کے لیے کون سی خوراک کا استعمال کریں اور کون سی ایکٹیویٹیز کو پریفر دیں؟ ہاں, ایکٹیویٹی جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ واک اور جوائنٹ کی چیزیں سے آپ شروع کر دیں. ٹھیک ہے. جم کر سکتے ہیں تو سب سے بیسٹ ہے. نہیں کر سکتے, ضروری نہیں ہے وہ ہیوی ویٹ لفٹنگ کرنی ہے. آپ نے جسٹ آپ نے مسلس کو ٹون کرنے کے لیے اپنی چیزیں آپ کنٹینیو کرنی ہے. ڈائٹ میں آپ کی آ جاتی ہے ملک اور ملک پروڈکٹس جتنی بھی ہیں آپ کی. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز آ جاتی ہے آپ کی صنعت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ تینوں چیزیں ہیں جو آپ کو اس چیز میں کافی فائدہ دیں گی. صحیح ہو گیا.
تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں دیا. اور ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ گھٹنوں کا درد یا کوئی بھی جوائنٹ پین ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ پینفل ہوتی ہے اور اس کو برداشت کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے پہلے سے ہی کچھ ایسے پریکاشنری میئرز جو ہیں استعمال کریں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا اپنی ہیلتھ کو صحیح رکھیں، اپنی ڈائٹ کو ٹھیک رکھیں، ہیلدی فوڈ اور ہیلدی لائف اسٹائل کو جو ہے وہ اپنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی روزمرہ زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک آدھی فزیکل ایکٹیویٹی 10 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے، 30 منٹ کے لیے لازمی شامل کریں، تاکہ آپ کا جو ایک باڈی ہے وہ پراپرلی جو ہے فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو کے پراپرلی ورک کر سکے اور آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بیماری، کوئی درد، کوئی مسئلہ جو ہے وہ فیس نہ کرنا پڑے. جی تو ناظرین اسی کے ساتھ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پاکستان کے ساتھ.